آج 19 رمضان ہے اور ہم آپ کو آج نہج البلاغہ کے بارے میں بتائیں گے۔ دراصل نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات یعنی کہ سپیچ اور خطوط یعنی کہ لیٹر کے کمپائلیشن کو کہتے ہیں، جسے 400 ہجری میں شیعہ عالم دین سید شریف رضوی نے اکٹھا کیا تھا۔ اس عظیم کام کو پوری دنیا نے سراہا ہے، یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی سمیت دیگر اہل سنت کی جماعت بھی اس کی تعریف کے قصیدے پڑھنے لگے۔ ابن ابی الحدید محتاجی نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھ ڈالی۔ جہاں تک غیر مسلمانوں کی بات کی جائے تو نہج البلاغہ کی تعریف کے بغیر کوئی رہ نہیں پاتا، خاص طور پر جارج جوڈیک جیسے لوگ قابل ذکر ہیں۔ نہج البلاغہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سماج کی تعمیر کے لیے ایک اہم کتاب ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے مفتی ظفر حسین مرحوم نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا تھا، جسے جدید طرز پر آج شائع کیا گیا، جسے سید حیدر عباس رضوی نے انجام دیا۔ اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ بہت عمدہ انداز میں تحریر ہے اور پیج بھی بہترین کوالٹی کے ہیں تاکہ قارئین کو پڑھنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہم شیعوں کے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور ہم عاشقان پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام کے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام کی سپیچز اور ان کے لیٹرز اور ان کے وہ اقوال زرعی جسے ون لائنر کہا جا سکتا ہے، جس میں سماج میں سدھار پیدا کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 1100 سال پہلے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں سید رضی، جن کی ولادت سن 359 ہجری میں ہوئی اور سن 406 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ گویا صرف 47 برس کی آپ کی عمر تھی اور آپ نے اس کتاب میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو یکجا کیا، نام قرار دیا نہج البلاغہ۔ یہ کتاب صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام مکاتب فکر اور دھرم و ادیان و مذاہب کے پیروکاروں سے میں گزارش کروں گا اس کتاب کو پڑھیں، جہاں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے انسانی سماج میں سدھار پیدا کرنے کے لیے، پروردگار تک رسائی پیدا کرنے کے لیے، نور رسالت اور نور قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے نہایت حسین جملات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے گزشتہ برس شہر لکھنؤ کتاب خانہ علم و دانش سے شائع کیا ہے۔